نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوست احباب، میں امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے میرے گزشتہ جو میں نے اپنے تجربات مشاہدات آپ لوگوں کے سامنے رکھے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے ضرور مستفید ہوتے ہوں گے اور لوگوں کو شفا تک لے کے جا رہے ہوں گے۔ میری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میں کروں، تجربہ کروں، پریکٹیکل کروں، پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تو آج بھی پچھلے اسباق میں سے بھی اور کچھ نئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزارنا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج مجھے ایک بڑی زبردست بات یاد آئی ہے۔ مقبول صاحب نے آج بڑی پیاری بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ تشخیص پہلے سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اگر تشخیص نہیں تو علاج معالجہ نہیں ہے۔ کیوں مقبول صاحب؟ یہ سارے بزرگ ساتھی نے ماشاءاللہ بڑے قیمت سارے پک کے ڈگا نہیں اسلام نہیں کھلونا۔ تو آپ دو صاحباب انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ذرا توجہ دیں گے میری باتوں کی طرف۔ اچھا، صابر صاحب نا کچھ باتیں کہتے ہیں، تحقیقات المجربات کے اندر ایک بات بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی مریض آئے نا تو سب سے پہلے اس کو اپنے مطلب کے اندر بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، وہ آدھا گھنٹہ کم از کم بیٹھے۔ جب بیٹھ جائے، اس کا خون کا دورانیہ نارمل ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اگر وہ کرورا ساتھ لائے تو پہلے اس کو کرورا دیکھے، پھر اس کی نبض دیکھے، پھر دونوں کو تطبیق دیں۔ پچھلے دونوں سبق میں نے آپ کو سنانے کی کوشش کی ہے کہ تشخیص کے حوالے سے آپ دو صاحباب کو تشخیصی پوائنٹ، پہلے کرورے کو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ادھر لیکچر دیا الحمدللہ۔ شاید آپ دو صاحباب نے کبھی اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہو، اس کے مطابق آگے اپلائی کرنے کی کوشش کی ہو، تو پھر تو کمال بات ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے تو اللہ نے اس میں سے بڑی کامیابیاں دی ہیں، میں نے تو ادھر دیکھ کے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اب نبض کی باری ہے، تو پچھلی دفعہ میں نے نبض بھی دکھایا، لکھ کے آپ کو ایک لیکچر پہ پورا لیکچر اس پہ دیا ہے، اور تشخیص ایسے تشخیص آپ کو بتائی ہے کہ 26-27 سالہ میں نے پریکٹس کر کے اپنے استاد کے پاس بیٹھ کے پھر اس کو حاصل کیا، اور پھر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ بھائی صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں نا تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا، یار الحمدللہ کوئی تو توجہ دے گا، اس کا اجر ملے گا۔ میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، آپ لوگ بھی ادھر نہیں رہیں گے۔ آج استاد ہم میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اتنی توجہ سے اپنی روزی کو حلال کرتے ہوئے انتہائی محنت کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ طریقہ تشخیص پڑھیں، علاج معالجہ اس طرح کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے صرف اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ صرف اسی قادر مطلق کے تحت ہیں، اور کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا۔ روزی تو آپ کے مقدر میں ہر جرند پرند انسان کو اللہ نے دینی ہے، اس کے مطابق اس کو ملے گا، لیکن آپ اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کریں برائے مہربانی۔ محنت نہیں کریں گے آپ کی روزی حلال نہیں ہے۔ یہ آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں پاس، آپ کو اپنی محنت کرنی پڑے گی، اچھے طریقے سے اس کا علاج معالجہ کر کے اس کے مطابق سیکھنا پڑے گا، پھر آپ معالجہ، ورنہ کندھا نہ تراش ہے۔ صابر صاحب کیا لکھتے ہیں صفحہ 154، علاج بالغذا، علاج بالغذا کے غذائی اصول، اس کے اندر لکھتے ہیں جو معالج محنت نہیں کرتا، تشخیصی پہلو کو اچھے طریقے سے نہیں سیکھتا، استاد کے پاس نہیں بیٹھتا، وہ کندھا ناتراش ہے، اس کو کچھ نہیں ہے، وہ نقصان دہ آدمی ہے۔ کسی ایسے بندے کو اپنے تجربات مشاہدات دینا انتہائی ناقص ہے۔ برائے مہربانی آپ میری بات کو، کسی کو شاید بری نہ لگ جائے، لیکن محنت ضرور کریں۔ تشخیصی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، کیا کہتے ہیں صابر صاحب؟
علاج بالغذا، پہلے اس کی جب آپ کے پاس مریض آتا ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کی نبض اور قررے کو کیا کرنا ہے، تطبیق دینا ہے۔ کیسے تطبیق دینا ہے؟ آپ کا یہ سوال ہے میرے پہ، یار کیسے تطبیق دیں؟ میں نے لکھ کے دیا، اپنا حق ادا کیا۔ آج تیسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا ایسے ہے جیسے اپنے سر میں سوئی ٹھوکنا۔ میں نے اس دن سے، جس دن سے یہ حدیث پڑھی ہے، میں نے آج کے بعد میں عورت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن تشخیص صحیح کروں گا انشاءاللہ۔ ڈن کر لیا اپنے دل کے اندر، کوشش کروں گا جب تک ہو سکا، جہاں تک ہو سکا، اس کو ہاتھ لگانے کے بغیر تشخیص کرنی ہے۔ کوشش ہے نا؟ ٹھیک ہے، کرورا دیکھنا آ گیا، نبض دیکھنی آ گئی، اگر کسی کی نبض نہ دیکھی جائے تو کیا علاج معالجہ نہیں کرنا ہے؟ آئے گا نا یار، کیوں نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کی نبض دیکھیں، نہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں، کرورا دیکھ لیں، بہترین تشخیص ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس میں مذائقہ نہیں رہتا۔ لیکن ایک ایسا ٹپ، ایسا نقطہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانا پڑے گا، آپ کو ایسے ہاتھ نہیں لگانا پڑے گا۔ ہاں، لیکن آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ یہ مریض غدی ہے، یہ مریض عضلاتی ہے، یہ مریض اعصابی ہے۔ یہ آپ کو نقطہ دیکھنے لگا ہوں، ایسا نقطہ جو 27-28 سال سے میں نے کر کر کے تجربہ مشاہدہ پھر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس طرح نہیں رکھا۔ میرے پاس بیٹھنے والے لوگ الحمدللہ میرے دوست احباب کافی ساتھی ہیں، ایک ساتھی ادھر موجود ہے، کچھ ساتھی ایسے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ادھر، میں مریض دیکھ رہا ہوں تو مریض باہر سے آتا ہے، اس کا نمبر ہوتا ہے 50-60 نمبر ہوتا ہے، 50-55 نمبر ہوتا ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے میں 2 گھنٹے سے ادھر بیٹھا ہوں، جو بندہ اندر جاتا ہے وہ دکھی جاتا ہے، لیکن جو اندر سے آتا ہے وہ ہنستا ہوا باہر آتا ہے۔ میں کہا یار آپ کے پاس کون سی کدھر سنگھی ہے؟ میں کہا یار آپ بھی دیکھ لو۔ جب میں نے اس کی تشخیص کی، میں نے بولا میں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگانا، آج میں آپ کو ایسا نقطہ دینے لگوں، آپ میری بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، رہتی دنیا تک یہ لفظ آپ کو کبھی ناکامی نہیں دیں گے، یاد رکھیں گے۔ آپ جہاں پہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا تو آپ اس کے وہاں پہ ہاتھ لگائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی استاد صاحب کا پیشنٹ ہے، پرانا حکیم ہے، ادھر جلال پور جٹا سے آئے تھے، آج مجھے بڑی دیر کے بعد ان کی نبض دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مجھے بولا کہ یار مجھے 10 منٹ ٹائم دے دو۔ میں کہا دیتا ہوں یار، چاہیے تھا ویسے سبھی لوگوں کو نا اس بندے کی نبض دیکھنی چاہیے تھی۔ اس کی میں نے تشخیص کی، میں نے بولا آپ کا بایاں گردہ کام نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے گردہ ہے ہی نہیں تھے، ہے نا؟ کیا بولا وہ اس نے؟ یار گردہ ہی نہیں ہے تھے۔ میں نے بولا بایاں گردہ کس وجہ سے نکل گیا ہے؟ بایاں گردہ کینسر کی وجہ سے نکل گیا۔ آپ لوگ کبھی اس کی نبض دیکھ لیتے، آپ کبھی زندگی میں بھولتے ہی نہیں یار، مزہ آ جاتا۔ اس کی بائیں نبض اس کی ہے ہی نہیں تھی، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، یاد رکھیں گے۔ ایک نقطے کی بات ہے، دائیں نبض بالکل شرف تھی، عرض میں تھی، بالکل ایک نقطے میں موجود تھی، دوسرے پورے کے اوپر تھی، نبض غدی تھی، نبض حرارت والی تھی۔ میں نے بولا، اور میں نے بائیں نبض دیکھی تو وہ بول ہی نہیں رہی۔ میں نے کہا اس کا بایاں گردہ فلٹریشن کا عمل نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے گردہ ہے ہی نہیں، تو کرے گا کیسے؟ بات سمجھ آئی؟ تشخیص کرنے کا مزہ آیا؟ نقطہ آیا نا سامنے؟ لیکن آپ لوگوں کے سامنے میں اس لیے رکھا کہ انتہائی توجہ سے دونوں نقطے دیکھنی چاہیے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن بات کو انتہائی توجہ سے سمجھ کے رکھنی آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ میں نے کر کے دیکھا ہے، جن لوگوں کی نبض دائیں گوی ہے، بائیں نبض انتہائی ذوق میں ہے، یا تو اس گردے کے اندر پتھری ہوتی ہے، یا اس گردے کا فلٹریشن عمل بند ہو جاتا ہے، یا اس میں سے بالکل کریٹن یوریا کی مقدار اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے نیفرون بند ہو جاتے ہیں، یا پھر چوتھی چیز اس کو اس طرف فالج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ چاروں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تشخیصی پوائنٹ کے مطابق 2 باتیں آپ لوگوں کو تطبیق دینی میں نے پہلے سکھا دی ہیں، شاید آپ کے پاس پرانے سارے لیکچر موجود ہیں، اس کو بار بار پڑھیں، لکھ کے یاد کر لیں، نوٹیٹ کریں۔ ایک چیز آج میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، زبان سے تشخیص کرنا بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔
بڑی نقطے کی چیز ہے. ہمارے اعضاء مختلف ہیں نا, ہمارے اعضاء 3 قسم کے ہیں نا, ایک عضلات ہے, ایک غدد ہے, ایک اعصاب ہے. کیوں مقبول صاحب؟ 3 قسم کے ہیں نا. ان میں سے زبان کس چیز کا نام ہے؟ ماشاءاللہ کیا ہے جی؟ عضلات ہے نا. آپ کو سبق یاد کروانا مقصد ہے, آپ کو سبق یاد کروانا مقصد ہے, کوئی امتحان لینا مقصود نہیں ہے. برائے مہربانی آپ میری بات کو ذرا توجہ سے سنیں گے. عضلات کیا ہے؟ زبان کیا ہے؟ اس میں عضلات زیادہ ہے, اس میں. اب میں نے نا یہ زبان دیکھ کے تشخیص کرنا آپ کے سامنے سبق رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے زبان دیکھ کے تشخیص کرنے میں انتہائی توجہ دینی ہے. آپ میں 6 نقطے آپ سب لوگوں کے سامنے, یعنی عضلاتی نبض, عضلاتی زبان جو بنی ہوتی ہے, جو عضلاتی مریض رہ کے اس کو وہ والی علامت پوری کی پوری زبان کے اوپر آ جاتی ہے, اس کے 6 نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اس میں کیفیاتی بھی ہوگی, نفسیاتی بھی ہوگی, اور مادی بھی ہوگی. کیا کیا ہوگی؟ یہ تینوں علامات آپ سامنے آپ اس طرح بیٹھ کے آسانی سے دیکھ سکیں گے, شرط ہے کہ وہ ایسے زبان پر دکھا دے بس. آخر اتنا کوئی مشکل میں آپ کے سامنے نہیں رکھنے لگا, انتہائی آسان, انتہائی آسان. اور ایک ٹپ کے اوپر آپ کو بات یاد کروانے والا ہوں, لکھ کے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. زبان کون سا عضو ہے؟ عضلات ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یاد رکھنے والی اس میں یہ بات ہے کہ عضلات میں یا تحریک ہوگی, یا تحلیل ہوگی, یا تسکین ہوگی. اب بہت بڑی کتابیں بھری پڑی ہیں زبان کے لیکچر کے اوپر پڑھی ہیں, اتنے زیادہ اس کے اسباق پڑھے ہیں, نیٹ بھرا پڑا ہے, کتابوں میں بہت زیادہ طب حضرات نے محنت کی ہے, ڈاکٹر حضرات نے بڑی محنت کی ہے. وہ اس میں سب سے زیادہ چیز یاد رکھنے والی ہے, لیبارٹری کے اندر بہت زیادہ اس کو اہمیت حاصل ہے, ٹھیک ہے. اور تشخیصی پوائنٹ کے اندر بہت زیادہ میں نے اس کو ایسے آبزرو کیا ہے, مجھے زبان نظر آ جائے نا تو مجھے کسی نبض دیکھنے کی, کرورت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے وہ نکات رکھنے لگا ہوں جو میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر تجربہ مشاہدہ کیا ہے الحمدللہ. ہاں جی, زبان عضلات ہے. مشکل تو نہیں لگا لفظ؟ یا اس میں تحریک ہوگی یا تحلیل ہوگی. اب میں اس کی 3 تصویریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, موٹے موٹے ویو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ اس کو زبانی آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ تو یار مریض ہی سارا پکا عضلاتی ہے, یہ تو مریض ہی گدی ہے, یہ تو مریض ہی اعصابی ہے. تو اس لیے بھائی آپ لوگ میری بات کو فالو کریں گے. میں اس طرح آپ کے سامنے یہ تصویریں 3 رکھنے لگا ہوں, ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری دعوت آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ہاں, سب سے پہلے عضلاتی زبان کی طرف آتے ہیں کہ عضلات کی تحریک والے مریض کی زبان کس طرح کی ہوتی ہے. یہ زبان کی تصویر ہوگی, زبان لمبی ہوگی, زبان لمبی ہوگی. جب عضلات کے اندر تحریک ہوتی ہے تو صابر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اندر کاربن ہوتا ہے, سکیڑ ہوتا ہے, سرخی آتی ہے. اس کے اندر یاد رکھیں کیا آتا ہے؟ سرخی آتی ہے. اس سرخی کے پیچھے زبان پھر بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں گے, لیکن آج ایک ایسا سبق آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے وہ 3 حصے اس طرح نہیں دیکھنے. اس کا ویو آف اینگل ایک علیحدہ سے ہوگا. کیسے؟ اس کا چشمہ ہی میں نے علیحدہ رکھا ہے الحمدللہ. آپ لوگ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے, سبھی کے پاس زبان موجود ہے, لیکن مجھے کیا دقت آئی ہے میں اس تشخیص کے پیچھے جانے کی. مجھے ایسے مریضوں کے ساتھ واسطہ پڑا جن کو بولنا نہیں آتا تھا. مجھے ایسے لوگوں کے پاس مجھے ایسے لوگوں کی نبض دیکھنے کا یا تشخیص کرنے کا موقع ملا جن کو بتانا نہیں آتا تھا. مجھے ایسے لوگوں کی نبض دیکھنے کا, تشخیص کرنے کا موقع ملا جو بالکل بچے تھے, جو 1.5 عمر تھے, اپنے الفاظ کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے مجھے یہ الفاظ آج یہ آپ کے سامنے رکھنے کا اس لیے موقع مل رہا ہے کہ میں نے اس کو نوٹ کر کے پھر آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ یاد رکھیں گے,
ٹھیک ہے. تو یہ عضلاتی جو نبض زبان ہوتی ہے، عضلاتی تحریک والے مریض کی زبان لمبی ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ لمبی ہوتی ہے. بعض لوگوں کی زبان بالکل پتلی ہوتی ہے. پتلی اور لمبی میں دونوں میں کوئی ڈفرینس، فرق پریشان نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیں گے کہ لفظ اس کے ساتھ لکھ لیتے ہیں. کیا ہے لفظ؟ زبان کیا ہے؟ لمبی ہے. سپیڑ میں لمبی ہے، ساری لمبی ہے. مریض اتنی بڑی زبان باہر نکالے گا. آپ بچے کو کہنا بچہ اتنی لمبی زبان باہر نکالے گا. بچے کی زبان اور بڑے کی زبان یا ادرک کی، جب بوڑھے کی، جس طرح بھی زبان دیکھیں گے وہ لمبی ہی باہر نکلے گی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر، اس کے اندر میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تینوں چیزیں کیسے؟ ایک سب سے پہلے دیکھیں گے تحریک والی زبان کون سی ہوتی ہے. نمبر 2 دیکھیں گے سوزش والی زبان کون سی ہوتی ہے. نمبر 3 ورم کی زبان کون سی ہوتی ہے. آپ اس کو اس طرح تشخیص کریں گے، اس طرح تشخیص کریں کہ جیسے سوزش والی زبان، صابر صاحب کہتے ہیں سوزش کی سب سے ابتدائی کیفیت کے اندر سرخی نمایاں چیز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تحریک جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر آ کے سوزش مکمل ہو جاتی ہے، سوزش کی طرف منزل بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ نبض، اسی طرح نبض، اسی طرح زبان، اسی طرح نبض، اسی طرح زبان. جیسے ورم بنتا جاتا ہے، جیسے تحریک بڑھتی جاتی ہے، جیسے سوزش جاتی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کے جیسے اندر اپنے درجات بڑھتے جاتے ہیں. صابر صاحب اس کو ہومیات کتاب کے اندر ایک ایسی جگہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس تشخیص کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تحریک ہوتی ہے تو نبض کے اندر ابتدائی کیفیت ہوتی ہے، جیسے کیفیاتی اور نفسیاتی. کیا ہوتا ہے؟ مریض آپ کے پاس کم آئے گا. نفسیاتی اور کیفیاتی جذبہ، نفسیاتی اور کیفیاتی کیفیت کے لے کے آپ کے پاس مریض کم آئے گا. لیکن جب مستقل صورت اختیار کر دے گا کوئی جذبہ، کوئی کیفیت، تو مستقل ایک بندہ کام ہی پانی کے اندر کرتا ہے، ایک کام ہی بندہ گرمی کے اندر کرتا ہے، ایک کام ہی بندہ ہوا کے ساتھ کرتا ہے، ایک بندہ کام ہی ویسے کرتا ہے جس طرح کی کیفیت ہے. مستقل صورت اختیار کر کے وہ مادی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ آپ لوگ میری بات کو یاد رکھیں گے. لیکن زبان سے تشخیص کرنا، زبان سے علاج معالجہ کرنا انتہائی آسان آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہے کہ یہ تینوں درجات کو آپ سامنے رکھیں گے. کس کس چیز کو؟ تحریک کو بھی رکھیں گے، سوزش کو بھی مدنظر، ورم کو بھی مدنظر رکھیں گے. سوزش کے اندر کیا آئے گا؟ یہ سب سے پہلا جو ٹپس ہے نا، اس کو یہ ٹپ پہ یاد رکھیں گے کہ سرخی آ جائے گی. کیا آئے گا؟ سرخی آ جائے گی. جب اس کے اندر تحریکی ہر مرض کے 3 درجات ہیں. جیسے صابر صاحب کہتے ہیں تپ، نمبر 2 کہتے ہیں دک، نمبر 3 کہتے ہیں سل. یہ تپ کہتے ہیں، تپ ابتدائی درجہ نا بھائی، دک دوسرا درجہ اس کا، سیل تیسرا درجہ. جب پی پڑ جاتی ہے، جب ورم بن جاتا ہے، جب اس کے اندر ورم کے اندر پی پڑ جاتی ہے، تب سیل اس کو کیا بولا جاتا ہے. یہ یاد رکھنے والی علامات ہے. ٹھیک ہے. سرخی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کوٹڈ آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ زبان کے اندر پورا پورا رنگ آنا شروع ہو جائے گا. یہ تحریک کی علامت آ جائے گی، سوزش کی، سوری یہ تحریک ہے. اور جب اس کے اندر ہلکی سی براؤن طے چڑھنی شروع ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ تحریک ہے، سوزش ہے. جب اس کے اوپر اس طرح گول گول سیاہی مائل، گول گول سیاہی سیاہی آ جائے، دبے پڑنے شروع ہیں. لیکن گول گول کو یاد رکھیں گے، یہ برم ہے بھائی. جبھی کبھی آپ دیکھیں گے اس کو تشخیصی پوائنٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے. آپ میری بات کو ذرا توجہ دیں گے. مشکل تو نہیں لگی؟ نبض کا لمبا ہونا عضلات کی تحریک کی علامت ہے. ٹھیک ہے. موٹی بات یاد رکھنے والی ہے. اچھا، جب اس کے اندر سرخی آ جائے تو کیا کہیں گے؟ یہ تحریک کی علامت ہے. محرک شدید دوائی دیں گے، یاد رکھیں گے. کیا دوائی دیں گے؟ اتنی آسانی اور کس طرح ہو سکتی ہے استاد محترم؟ طالب علموں کے لیے، ہمارے لیے تو اتنی آسانی ہے. جب میں سرخی دیکھتا ہوں فٹافٹ محرک دوائی دیتا ہوں. کبھی مجھے ملین مسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی. تشخیص بھی بتا رہا ہوں، تجویز بھی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب اس کے اندر اوپر ہلکی طے آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن نہ سرخی ہوتی ہے نہ یہ سیاہی ہوتی ہے. یہ دبے کس طرح کے ہیں؟ کالے ہیں گول. آپ نے بڑی دیکھی ہوں گے زبان، لیکن یہ بالکل ایسے ایسے گول گول ہوں گے. لیکن ایک بھی ہو تو ویسے ہی برم کی علامت ہے. بہت زیادہ پھر بھی برم کی علامت ہے.
ٹھیک ہے، لیکن زبان کا لمبا ہونا اس کے اندر شرط ہے، سکڑا ہوا ہونا اس کے ساتھ شرط ہے، یاد رکھیں گے، یہ شرطیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بات سننے کا موقع دیں گے الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ یاد ہوگی آپ کو، مشکل تو نہیں لگی الحمدللہ۔ اچھا جب برم آئے گا تو برم کے اندر کیا ہوگا؟ گول دائرے یاد رکھیں۔ اچھا اب میں نے آپ کے سامنے نفسیاتی کیفیت کو بیان کرنا ہے، ایسے مریض کی نفسیات کیسی ہوتی ہے، ایسا مریض کیسا ہوتا ہے، یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے لمبی زبان، ایسے مریض کا قد بھی لمبا ہوتا ہے، 5 سے 6، 5.5 سے۔ اس بندے کی نفسیات کیسی ہوتی ہے یاد رکھیں گے۔ نمبر 1 ککڑ باز، کیا ہوتا ہے؟ نمبر 2 کتے پالنے والا، والدین منگ کے کھان گے، بچے لوگوں کے گھروں رول کے روٹی ٹکر کھان گے، لیکن کتے کو 500 کی کھیری روز پائے گا، اس کا نفسیات ہے۔ ککڑ بھی پالتا ہے، کبوتر پالتا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے یہ بھی یاد رکھیں گے، جیسے ہی آپ اس کا قد دیکھیں گے نا اس طرح، ٹھیک ہے، 5.5 سے 6 تک جائے گا، تو جیسے جیسے اس کے اندر یہ بھی علامتوں کو یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں گے، یہ 3 علامتیں آپ کو اسی مریض کے اندر پائی جائیں گی، کسی اور کے اندر نہیں پائی جائیں گی۔ میں نے اپنے مریض کو اپنے دوست احباب کے سامنے تشخیص کر کے صحیح طریقے سے بتایا اور الحمدللہ داد حاصل کیا ہے۔ میں نے اس کی زبان دیکھی ہے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے الحمدللہ۔ زندگی کا تجربہ مشاہدہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور مریض نے اعتراف کیا کہ میں کبوتر باز ہوں، میں کتے پالتا ہوں، لیکن اگر کسی نے یہ نہیں کیا نا تو وہ کہے گا یار مجھے کتا ضرور لڑا تھا۔ مجھے آپ لوگوں کا ایک ہی سوال بھی ہے، میں ادھر اس کو کلیئر کرتا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کتا تو صحابی ہوتا ہے، کتا تو صحابی ہوتا ہے، تو نبض اور زبان تو اس کی عضلاتی بن گئی ہے۔ یہ سوال ہے نا، آپ میرے سے پوچھیں گے، ٹھہر کے نہیں جواب دوں گا، ابھی دیتا ہوں، ابھی اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ ککڑ تو عضلاتی ہوتا ہے، ککڑ جو ہے، جو مرغا ہے وہ حرارت والا ہے، لیکن کبوتر عضلاتی ہے۔ یہ تینوں آپ نے اس کے اندر نہ ہوں گے نا تو جرمانہ میں دوں گا۔ زبان یہ ہو، تحریک یہ ہو، جرمانہ میں دوں گا آپ اس کی تصدیق کریں گے الحمدللہ۔ اگلی دفعہ میرے دوست احباب اس کو پورے طریقے سے باوثوق طریقے سے پڑھ کے آئیں گے، مشاہدہ کر کے آئیں گے۔ جتنے دوست احباب ہیں ان کے سامنے میرا یہ الحمدللہ اس لیے رکھنا زندگی کا تجربہ مشاہدہ ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، تشخیص کر کے دیکھیں، کر کے دیکھیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا حکیم صاحب نے یہ تینوں تشخیص صحیح کی ہیں۔ معاشرتی لحاظ سے میں نے یہ نفسیاتی جذبہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ یہ میں نے نا ایک طرح ایک مریض کو لے کے گیا تھا سر کے پاس، اس کو انہوں نے نقل دے کے زبان اسی طرح دیکھی اور اسے بتایا کہ تم کتوں کے ساتھ جو ہے نا تم کافی عرصہ جو ہے نا وہ پالے ہوئے ہیں۔ تو میں نے نا بعد میں جا کر میں جو مریض لے کے جاتا ہوں نا میں اس کی ہسٹری لکھتا ہوں، اس کی پرچی دیکھ کے باقاعدہ میں نوٹ کرتا ہوں ان کی جس طرح وہ سارا نا۔ تو میں نے اس سے پوچھا جا کے تفصیل سے نا، میں نے کہا باقی کتے رکھے ہوئے ہم تو نہیں مانتے میرے پاس۔ وہ کہتا اب نہیں ہے، لیکن پہلے میں نا کتے بڑی دیر تک میں نے رکھے ہوئے تھے اور میں نے بڑی دیر پالتا تھا، کتے رکھے ہوئے تھے، یعنی کافی سال پہلے کتوں کے ساتھ بڑی دیر ہو رہا، لیکن اب نہیں تھا، لیکن وہ تھینک یو۔ ایسی زبان دیکھنے سے جو تشخیص کرنی ہے، جو مادی لحاظ سے چلی جاتی ہے، سوزش کے بعد برم کے درجات کی طرف چلی جاتی ہے، اس کی میں نے آپ سے ایک تو یہ نفسیاتی کیفیت کے 3 پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے مریض کو جب تک اس کی عادت کو ہٹائیں گے نہیں، آپ کے مریض کی نبض تشخیص کی ہوئی، مریض دوائی تجویز کی ہوئی فیل ہوگی جب تک یہ اپنی عادات کو، اس کے لائف سٹائل کو آپ چینج نہیں کریں گے۔
آپ نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے، آہستہ آہستہ کر کے اس کو اس طرف لے کے آنا ہے. آپ میری بات کو یاد رکھیں گے، پھر آپ کا مریض اس زہر سے نکلے گا، ان عادتوں سے نکلے گا. جو کبوتر باز ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا زانی یہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ سب سے بڑا زانی یہ ہوتا ہے. آپ میری بات کو ہمیشہ ایک اپنی زندگی کا اصول بنائیں، جس مریض کی چھوٹے پیشاب والی نالی کی جڑ میں درد ہو، جڑ کے اندر جلن ہو، وہ مریض ہمیشہ زانی ہوتا ہے. یاد رکھیں گے، پکا پکی بات ہے، کبھی ان کو آپ کو ادھر ادھر کی نہیں کرے گا، سیدھی کریں گے بات اس کے ساتھ. یہ میں نے اپنی زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس طرح نہیں کیا، کر کے بتایا آپ کو. یاد رکھیں گے، پیشاب والی ناڑی، جو پیشاب والی نالی کی جڑ کے اندر جو یہ عضلاتی ہوتی ہے، یہ عضلاتی کا باب یاد رکھیں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے، میں نے اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کے مریض کو کر کے دکھا. انہوں نے بولا یہ عضلاتی ہے اور یہ زانی ہے، زانی ہے، زانی ہے. میں نے کہا استاد محترم، بندہ بوڑھا ہے، بندہ بوڑھا ہے، سوال کرتا جی جگہ ہوتی ہے، عمر بڑی ہے، بال چٹے ہو گئے نے. نہیں یار، تشخیص کا حصہ ہے. کچھ میں پوچھیا، میں واقعی پوچھیا، مجھے یہ میں نے ہچکراہٹ محسوس ہی نہیں کی. میں نے سوال کر دیا، کیا زانی ہے؟ کہتا ہے زانی تھا، شرابی تھا، عضلاتی تھا، زبان نوکدار لمبی تھی. کیا بولا تھا؟ شرابی تھا، اب نہیں ہوں. زانی تھا، اب نہیں ہوں. ککڑ باز تھا، اب نہیں ہوں. لیکن وہ زہریلے مادے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. جب تک اس کا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے، تب تک آپ کا مریض عضلات کی تحریک سے نہیں نکلے گا. آپ نے بڑے مریض ایسے دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں یار بڑی دوائی کھائی ہے، مہینہ ہو گیا دوائی کھاتے. آپ اس کے لائف سٹائل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ طریقے کی طرف، جس طرح آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ مبلغ بھی ہیں، آپ اس کے لائف سٹائل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لانے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا صحابہ نے بلیاں نہیں پالی تھیں؟ ابو ہریرہ کا نام ہی بلیاں کی وجہ سے پڑا تھا نا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے ہمارے پاس یہ علامات موجود ہیں، ہمارے پاس یہ عادات موجود ہیں. شہنشاہوں کے، بادشاہوں کے جو آپ پڑھیں گے نا، جب ان کی تجربہ مشاہدہ پڑھیں گے، جب ان کی زندگیاں پڑھیں گے، تو آپ کو ان کے بڑے ولڑے قسم کے سارے شوق نکلیں گے. کیوں ابا جی؟ کیا نکلنا ہے؟ دیکھیں، انوکھے شوق. یہ انوکھے شوق عضلاتی ہوتے ہیں. عیاش، مکاری. اور ایک چیز ان کی نفسیاتی جذبات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھیں، ساری زندگی یاد رکھنے والی بات ہے. ایسے لوگ جو دوسروں کی باتوں سے غصہ کر کے تو لوگوں کے استعمال میں آتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کا غصہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ عضلاتی ہوتے ہیں. آپ کے معاشرے میں بھی رہتے ہوں گے، میرے معاشرے میں تو بہت زیادہ ہے. میں نے تو ان کو استعمال ہوتے دیکھا ہے، جیلوں میں جاتے دیکھا ہے، سال 2 سال 20 سال قید کاٹتے دیکھا ہے. لیکن کس وجہ سے؟ صرف چھوٹی سی بات سے. لیکن زبان لمبی تھی. یہ تجربہ مشاہدہ ہے، کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. میرا ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا، یار میں اس کی زبان دیکھوں، اس کا حال حلیہ یاد کروں، اس کی زبان کے سارے ٹپس یاد کروں. میں نے اس کے ساتھ جنانہ لگایا، کر کے دیکھا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا ہے. کیا تھا؟ وہ شرابی بھی تھے، زانی بھی تھے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کے اندر ساری کی ساری علامات، یہ علامات کوئی ایک پائی جانا آپ کی تشخیص کو 4 چاند لگانے میں کافی ہوگی. الحمدللہ آپ کسی کو سمجھانے میں محدت آپ کے اوپر اس کا ڈپینڈ آ جائے کہ یار اس کو تو میری اندرونی کیفیت کا بھی پتہ ہے. کیوں سر جی؟ بات یاد رکھیں گے آخر جی. یہ ساری یہ 2 چیزیں، یہ ساری کیفیت میں نے نفسیاتی آپ کے سامنے رکھی. یہ نفسیاتی کیفیاتی آپ اس طرح ہی دونوں کو یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے، ایک مادی، یہ میں نے آپ کے سامنے تینوں بیان کرنی آج الحمدللہ. کر لیں سوال، لیکن میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا.
اینڈ پہ کر لیں سر، آپ اپنے نوٹ کر لیں، لکھ لو، میں آپ کے ساتھ حاضر. ٹھیک ہے، آگے جی، آگے جب مادی صورتحال پیدا ہوں گی تو آپ نے نا 3 چیزوں کے سامنے میرے یاد رکھنا ہے. مادی صورتحال میں 3 چیزیں. جب بھی آپ کسی کی رپورٹ دیکھیں گے تو ٹی جی نظر آئے گا. ٹی جی کہتے ہیں ٹرائی گلائسرائڈ کولیسٹرول کو. جس کسی کا ٹرائی گلائسرائڈ بڑا ہوگا، جب کسی کی زبان لمبی دیکھیں گے تو ٹرائی گلائسرائڈ کا لفظ آپ کی زبان پہ پہلے آنا چاہیے. وہ ہوگا، اور 100% نہیں 1000% ہوگا انشاءاللہ. کیسے دیکھیں گے؟ یاد رکھیں گے کیا ہوگا؟ ٹرائی گلائسرائڈ ہمیشہ عضلاتی ہوتے ہیں. دعائیں سمجھ دی 4 دوائی دینے سے کبھی ناکامی نہیں آئی بابا جی، کبھی نہیں ناکامی آئی، کبھی آئی ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کے سامنے دوائی کا نام رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپ کا تجربہ مشاہدہ ٹھیک نہ ہوا ہو. نہیں بھائی، میرا یہ تجربہ ہے. میں نے ایک نہیں، میں کہتا ہوں یار اگر ہفتے کے اندر ٹھیک نہیں ہوا نا تو بھائی 2 ہفتے کے لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے، لیکن میں نے اب کبھی دوائی چینج نہیں کی سر جی. مجھے پتا ہے پہلا بھی جس سے ٹھیک ہوا تھا دوسرا بھی یہی ٹھیک ہوگا، تیسرا بھی ہزاروں ٹھیک ہوئے تو آپ بھی اسی سے ٹھیک ہوں گے. آپ کا جسم بھی وہی ہے. بات یاد رکھیں، کیا بولیں گے؟ ٹی جی کیا کہتے ہیں؟ مشہور ہے. لوگوں کو بولیں گے نا تو آپ کے تو ٹرائیگلائسرائڈ بڑے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ آسانی ہوئی کہ نا؟ دوسری بات، تیسری علامت اس کے سب سے زیادہ یورک ایسڈ. کیا ہے؟ یورک ایسڈ. اب میں جسم کے مقامی علامات کی طرف آتا ہوں. چوتھی علامتوں میں سے چوتھی علامت یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سب سے پہلے اس کا معدہ متاثر ہوتا ہے، عضلاتی مریض کا. پھر قلب و شش متاثر ہوتے ہیں، یعنی دل کا مریض یہ مریض ہوتا ہے اصلی، جس کے اندر تصلب الشرائن اور دل کے جو سکیڑ ہے، شریانوں مریضوں کے اندر سکیڑ آ جاتا ہے. آپ اس کو فالو کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ عضلاتی مریض ہوگا. زبان کیسی ہوگی؟ لمبی. میں نے ہزاروں مریضوں کی زبان لمبی دیکھی ہے جن کو بائی پاس کیا جاتا ہے، جن کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، جن کو بائی پاس کیا جاتا ہے. ایسے مریضوں کی زبان کیا ہوتی ہے؟ لمبی ہوتی ہے. یاد رکھیں گے کبھی ناکامی نہیں آئے گی. تشخیص کرنے میں آپ کو جب آپ سوزش اور برن کی طرف جائیں گے، سیاہی میل نشان دیکھیں گے تو آپ اس کی شریانوں کی طرف توجہ دیں گے، اس کی شریانیں بند ہوں گی ٹرائی گلائسرائڈ کی طرف. لیکن سیاہی بھی اور لمبی زبان بھی یاد رہے گا. کوئی میں مشکل بیان تو نہیں کر رہا آپ لوگوں کے سامنے؟ اوکے. چوتھی علامت میدا. سب سے پہلے کیا متاثر ہوگا؟ میدا. یہ بھی میدے کی علامات ہے، لیکن میں نے بولا تھا 6 علامتیں آپ کے سامنے رکھی. یہ میں نے نفسیاتی آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے اندر میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں نے اپنی تجربات مشاہدات آپ کے سامنے. میدا، قلب، شش میں نے 6 جی کی لفظ ہے شش. ہاں یاد رکھیں، پیش کہا اس کے اوپر شش، قلب و شش. ٹھیک ہے. پھر جوڑ، یہ چوتھے کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک سب سے جو ٹیپیکل علامت ہے، ساری علامتوں کی سردار علامت ہے، اس کو کہتے ہیں ریا. ساریوں کے ساتھ ریا شرط ہے، یعنی پیٹ کے اندر گیس تبخیر کا ہونا شرط ہے. کیا ہونا شرط ہے؟ شرط ہے. یہ شرط ساتھ لکھوں گا. چھٹی علامت میں سے ایک بہت بڑی علامت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایسی علامت آپ کو ہزاروں میں سے نہیں، لاکھوں پہ آپ کھڑے ہوں گے نا تو جو آپ نے فیصلہ کیا ہوگا وہ حق ہوگا. یہ ساری علامات آپ کے سامنے. تشخیص میں آپ کو آسانی آئی کہ نہیں؟ احسان صاحب آسانی ہے نا اب؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور ایک سب سے بڑی علامت میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ میں نے آپ کو نوٹ کی ہے لیکن میں پوری کی پوری سامنے آپ کے سامنے رکھوں گا.
हाँ जी, आखिरी अलामत, छठी अलामत, जिसको बोलते हैं चिड़चिड़ापन, जिसको बोलते हैं चिड़चिड़ापन। किस तरह, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखता हूँ सभी, हाँ उसकी मिसाल दे के आप लोगों के सामने रखता हूँ। एक बच्चा रोता है, उसको सारे घर वाले कहते हैं यार इसको किसने मारा है, इसको किसने मारा है। एक बच्चा ऐसे रोता है जैसे उसको कहते हैं यार इसको एक चपेट और लगाओ। सर जी, एक बच्चा ऐसे रोता है जैसे उसको दिल करता है यार इसको 2-4 चपेड़ा और मारो जी। वो हर वक्त चिड़चिड़ा इस तरह होता है कि उसके गले लगा के माँ के ऊपर ना। ऐसे बच्चे जो जुबान भी ना दिखाएं लेकिन चिड़चिड़े हों, हर वक्त गले के ऊपर लटके रहते हो, री 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 24 घंटे इस तरह की हो कि जैसे ना। आप इस मरीज़ को हमेशा याद रखें, ये चिड़चिड़े मिजाज वाले बच्चे होते हैं, इनका अजवैन बेहतरीन इलाज है। आप उसको अजवैन उसके मुंह में डालो, सो जाएगा। जेड़े हर वक्त कुछड़ी चढ़े रहे, जेड़े हर वक्त जनानी दे कुछड़ी चढ़े रहे बंदे, जवैन उन्हों का इलाज। सॉरी माजरत, मेरे मौजूदा हिस्सा है, मैं माजरत, मेरे मौजूदा हिस्सा है। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करांगा गलत साबित होगा। ये चिड़चिड़ापन इस तरह होगा, आप इसको फॉलो करेंगे, याद रखेंगे। जो बच्चा एक डगर पे मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर जाए, घर वालों को ये पता हो कि यार ये बाहर जाके बड़ा शरीफ है, लेकिन शाम हर रोज उसको अलामा आएगा यार इसने फिर वही काम किया जो जिस तरह पहले करता था। जिस तरह रोजाना जिसका अलामा घर में आएगा वो बंदा मरीज उजलाते ही होगा, याद रखेंगे। मैंने उसका अजवैन से बड़ा ही बेहतरीन इलाज किया, 00 कैप्सूल भर के 3 टाइम दिए हैं। उसकी सारी मैंने छठे रोज उसको 4 मुसल का कैप्सूल दिया, 00, सारी जिद खत्म हो गई, चिड़चिड़ापन खत्म हो गया। एक ही डगर से मुराद क्या है मेरी सर जी, मैंने बाहर ही जाना, मैंने बाहर ही जाना। वो बाहर जाने के चक्कर में सारी जिंदगी काम ही नहीं करता, सौरियां दे पल्ले पिया हुंदा है। वो प्यो ने आख्या एदा ब्याह कर छोड़ो, ये काम ही काम कर। ऐसा मरीज उजलाती हुंदा, हाडरा मादा आई जी हुंदा, मोटी गल है ना। क्या होता है, वो सारी जिंदगी यही अपने मामलात करता है। एक आखिरी बात, उसके बारे एक और एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखता हूँ। जो मुसलसल वीडियो देखते हैं, गंदी हो, ब्लू ब्रांड की हो, लेकिन वो ज़कावत के इतने शिद्दत के साथ, लेकिन उनको एडिक्शन होती है कि वो फिर हर दफ़ा कुरान की हज़ारों आयतें पढ़ेगा, हर तरफ जाएगा, नेक लोगों के साथ बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसको छोड़ने के, आप तो बोलेंगे यार ये तो मजलूक भी इस तरह ही करता है, वो तो, लेकिन मजलूक आंखों में आके डाल के बात नहीं कर सकेगा, ये उसमें फ़र्क आएगा। जो बंदा हार्डराम होगा वो आपकी आंखों में आंखों बात करेगा, लोगों को गलत फ़ोन करेगा, गलत इस्तेमाल होगा, उजलाती होगा, गलत इस्तेमाल होगा, उजलाती होगा। घर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, बाहर शरीफ बच्चा बना पड़ा रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप इसमें याद रख लें, बेहतरीन वो इंसान है जो अपने अहलो याल के साथ अच्छा हो, जो अपने अहलो याल के साथ अच्छा हो, ठीक है। बदतरीन वो इंसान है जो अपने अहलो याल के साथ बुरा हो। जो बच्चा घर में रोजाना अलामे लेके आएगा, क्या वो अच्छा होगा? लो, मैंने उसका अजवैन से ही इलाज किया, बड़ी शिकायतें सुनता हूँ रोजाना, माँ से रोजाना सुनता हूँ साढ़े पल्ले तेने छड्या कख नहीं, असी फलाने को भी कर्जा चुके इनू बाहर कर लिया, तो फिर वापस आ गया। मैं पुत्र तेरा लोया अजवैन ही इलाज है। करके देखो सर जी,
اس نلائق آدمی نے گلا شاید تو یاد رہنا کبھی کر کے ویکھو الحمدللہ مینوں امید ہے کہ انشاءاللہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ میری بات مکمل ہوئی چھٹی چیز میں نے آپ کو چڑچڑا پن بتایا یاد رہے گا ٹھیک ہے ایک میرا باب مکمل ہوا بھائی ایک مکمل ہوا ابھی 2 باقی ہیں آپ تگڑے ہو جائیں میں ابھی تھکا نہیں میں بڑا میرے تو جوش آیا مزہ آیا داریاں دے اوپر کالا نشان پاویں زبان دے پہلے سر بیٹھو ابھی میں انہوں کی وضاحت کراں گا لیکن یہ گول ہون گے میں اپنا تجربہ مشاہدہ آپ کے سامنے رکھا ٹھیک ہے اچھا اب مریض بدھی جہاں سے پہچاننا انتہائی آسان ہو آپ کے لیے بدھی مریض پہچاننا انتہائی آسان ہو آپ زبان دیکھیں گے نا جبھی یہ اس کی زبان کے اوپر نا دانتوں کے نشان لگے ہوں گے کیا ہوں گے دانتوں کے نشان ہوں گے اچھا ایک سبق ادھر یاد کریں یار جب عضلات میں تحلیل ہوگی تو گوشت اس طرح ہوگا پھیلنا تحلیل کا کیا مطلب ہے تحلیل کا کیا مطلب ہے یاد رکھیں گے نا ٹھیک ہے زبان عضلات ہے کیا ہے سب سے پہلا سبق یاد کریں گے جو میں نے آپ کے سامنے یاد کروایا کہ زبان عضلات ہے جب اس کے اندر تحلیل عضلات کے سامنے آئے گی عضلات کے اندر تحلیل آئے گی تو پھیل جائے گی تو پھیلنے سے آگے کیا ہے دانت آئیں گے کیا آئیں گے دانت آئیں گے زبان کے اوپر دانتوں کے نشان لگے ہو دانتوں کے اوپر یاد رہے گا سارا کوئی مشکل تو نہیں لگی بات بھائی صاحب آپ کے لیے الحمدللہ دیکھیں ذرا فالو کریں بات کو یاد کر لیں ذرا نا تحلیل عضلات آئے گی ماشاءاللہ سر تو ہم تو یاد ہو گیا یہ مطلب تھی بریلینٹ اسٹوڈنٹ بھی میرے کو ہے ماشاءاللہ تو سر اس کا پہلا سب سے پہلی جو علامت ہے وہ کیا ہے نمبر 1 دانتوں کے نشان موٹی کا دیکھ لو سائڈوں پر دانتوں کے نشان یاد کر لیں ہمیشہ یاد رکھ لیں کبھی ناکامی نہیں آئے گی انشاءاللہ آپ اپنے سٹیج پہ اپنی دکان کے اوپر بادشاہ بن کے بیٹھیں گے انشاءاللہ سامنے اس کے منہ پہ گل بالکل ٹپیکل علامت آپ اس کے منہ پہ ماریں گے کہ آپ کو یہی تکلیف ہے سب سے پہلے اس کے مطابق آپ پوچھیں گے کیا اسے جب یہ دانتوں کے کنگرے لگے ہوئے ہوں گے تو سب سے بڑی علامت جو آپ اس کے سامنے رکھیں گے نا اس کو کہتے ہیں محرکات جس کو ٹائیفائڈ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ بہت بڑی علامت ہوگی دوسری کیا ہوگا ٹائیفائڈ جس کو کہتے ہیں بطنی ہاں جی میادی بخار جو 7 دن تک چڑھے گا 14 دن تک بڑھے گا اور آخری دن 14 دن کے بعد وہ واپس آ جائے گا 28 دن میں وہ بالکل 21 دن میں 28 دن میں وہ مکمل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اپنے آپ کچھ نہ علاج کرے پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ٹائیفائڈ اس کو ضرور آیا ہو نمبر 3 علامت اس کے اندر سب سے بڑی زیادہ علامت ٹائم ہو گیا تیسری سب سے بڑی علامت اس کے اندر یہ آئے گی کہ اس کو کہتے ہیں جرگان اصغر ایک چیز رہ گئی مجھے اور یاد آ گیا ٹی جی کے ساتھ آپ نا HCP کو یاد کریں گے ٹی جی کے ساتھ ہاں اس کو بھی اس کے اندر شامل کریں گے ٹھیک ہے ہاں جس طرح بھائی صاحب کہتے ہیں نا یار میں نے ادھر ادھر نہیں ہوا واقعی ٹھیک تھا یہ اس طرح ہی آئے گا واقعی ٹھیک تھا
کہ اس کو علامت میں سے سب سے زیادہ پچھلے کیا علامت آئے گی؟ 2 علامتیں کیسی آئیں گی؟ تو آپ اب منہ سے بولیں گے نا یار آپ کو پیلا جرکان کب ہوا تھا، آپ کو ٹائیفائڈ کب ہوا تھا، آسانی کے ساتھ آپ کو ملے گا. جس کی زبان میں زبان کے ساتھ یہ علامت آئے گی اور زبان تحلیل کو واضح کر رہی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ٹائیفائڈ. اب اس کے منہ کیوں رکھے یار ٹائیفائڈ کب ہوا تھا؟ ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑی علامت میں آپ کو صاف کا یہ 2 علامتیں میں نے مریض کو ڈائریکٹ بولنے سے پوچھی ہیں اور بتائیے آپ کو کیا بولا ہے. تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ یا ٹائیفائڈ آئے گا یا پیلا جرکان آئے گا. یاد رکھیں ٹائیفائڈ پیلے جرکان کے بغیر نہیں ہوتا. بڑی ٹپیکل علامت ہے. خواہ معمولی شو ہو، خواہ بچپن کے اندر ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کے اندر کسی وقت یہ علامت کیوں نہ آئی ہو، یہ دونوں علامتیں ایسی آپس میں لازم و ملزوم ہے کہ مریض کے اندر ضرور آئی ہوں گی. اس کی زبان کے اندر یہ کٹ دیکھنے آپ کو آ گئے. تیسری چیز، چوتھی چیز سب سے بڑی جو اس کے اندر آئے گی وہ گلے، حلق، امعاء، چھوٹی آنکھ. سب سے پہلے غدی تحریک میں چھوٹی انتڑی سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جلن. یورین کے ساتھ جلن، یعنی جلن اس کا خاصہ یہ شرط ہے. جلن شرط ہے خواہ کسی صورت میں آئے، لیکن آئے گی درمیان والے حصے کے اندر. مریض گدی ہے، 100% گدی ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں اس میں، کوئی گنجائش ہی نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. ہمیشہ یہ علامتیں آپ اپنے مریض کے سامنے رکھیں گے اور یہ والے حصے یہ کنگروں والی زبان کے اندر لازمی پائے جائیں گے. ٹھیک ہے. بالکل. ہاں جی، یہ چاروں علامتیں یاد ہو گئی. آپ نفسیاتی کیفیت کو یاد کریں گے. یہ مادی پرانی کسی وقت بولیں گے نا تو آپ کے سامنے آئے گی. پانچویں اس کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے سبز مرچ اور گوشت خور. یہ مریض ہمیشہ گوشت خور ہوتا ہے. یہ مریض ہمیشہ گوشت خور ہوتا ہے اور سبز مرچ کا بڑا شدائی ہوتا ہے. استاد محترم اللہ ان کی قبر کو جنت کا گھر بنائے. جب بھی یہ مریض کے کنگرے دیکھتے ہیں نا فٹ کر یار تو آپ کو تین مرچا بڑی پسند نے جدو دیکھنا نا کہنا یار تینوں مرچا بڑی پسند نے جی. تو واقعی مریض کہتا تھا کہ مجھے مرچیں سبز بڑی پسند ہیں کیونکہ حرارت اس میں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. چھٹی اس کی سب سے بڑی علامت آپ دیکھیں گے کھانے کے بعد مرض کا بڑھنا. جب بھی یہ زبان آپ دیکھیں گے تو چھٹی اس کی سب سے بڑی علامت دیکھیں گے. مریض کہے گا حکیم صاحب میں جب بھی کچھ کھاتا ہوں مجھے بخار چڑھ جاتا ہے. حکیم صاحب جب بھی میں کھاتا ہوں مجھے کھاتے ہی فوراً بڑا پیشاب آ جاتا ہے، لیٹرین کی طرف دوڑ کے جانا پڑتا ہے. جی. تو یہ غدی تحریک صابر صاحب نے غدی سوزش جہاں پہ لکھی ہے نا غدی سوزش وہاں اس کو بیان کیا ہے کھانے کے فوراً بعد بخار کا ہونا. یہ میں نے 6 علامات اپنی زندگی کے اندر اس زبان کے اندر دیکھی ہیں. لیکن ایک ایسی چیز میں نے دیکھی ہے جی، ایک ایسا نشان میں نے دیکھا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میں نے برم کی حالت کے اندر دیکھا ہے. جب استسقا بن جاتا ہے، جب استسقا ذکی بن جاتا ہے تو ایسے مریض کی ابتدا ہمیشہ کہاں سے بگڑتی ہے؟ پیلے جرکان سے، ٹائیفائڈ سے بگڑتی ہے. اس کی زبان کے یہ درمیان نہیں ہوگا، یہ سائڈوں پہ کالے نشان آئیں گے. یہ بھی اس کا ایک حصہ یاد کر لیں. باقی نماز پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا حساب کے سامنے دونوں طرف ہی ہوتے ہیں، ایک طرف ہی ہوتے ہیں.